بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ کی دعوت حق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی سچائی سے روشناس تو کروا دیا الحمدللہ، لیکن اس سفر کا تلخ پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں جیڑا پنو ہی لال۔ ہاں جی، آخر ایک عام آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ ایک عام آدمی یہ کرے کہ وہ یوٹیوب پہ جائے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرے۔ دیکھیں، آپ دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آپ کھائیں گے پیئیں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور آپ زندگی گزار کے مر جائیں گے۔ یہ تو کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پرپس آف لائف ہے اسلام، آپ کو پرپس آف لائف دیتا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی شناخت۔ اور خدا کی شناخت کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عارضی بنائی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اللہ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ہے، اور دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنا، آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھنا اور اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنا۔ تو سر یہ تیاری جو ہے وہ ربو ہی نہیں ہو جائے گی خود بخود ہی۔ دنیا میں کوئی کام بھی اپنی نیچرل پیس پہ تو نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ سر تلخ پہلو ہے، اسی وجہ سے تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے فیلڈ کیوں اڈاپٹ کی ہے؟ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب کو کتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو صرف دین کے ایک جز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو معذرت کے ساتھ پورے ہاتھی میں سے ایک صرف دم ہے وہ، باقی تو ہر چیز میں اختلاف ہے۔ یعنی آپ کسی کو دین کی طرف لائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز تو ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے اختلاف شروع۔ نماز قائم کرو، نماز کس طریقے پہ قائم کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے، اس میں اختلافات ہیں، پھر اس کی نٹی گریٹیز ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو سر پھر آپ سیریس لیں گے، اختلافی موضوعات کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تو اختلافی موضوعات آپ کو میں ود ان ریلیجن بتا رہا ہوں، اگر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں پھر تو آپ کرسچینٹی اور اسلام کو بھی کمپیئر کر رہے ہوں گے، جوڈائزم کو اور کرسچینٹی اور اسلام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہندوازم ورسز اسلام، پھر ان کے وسوسے بھی ہوں گے، پھر پوری ڈاکٹرائن کو کلیئر کرنا ہوگا۔ جو بہت انٹلیکچوئل ہیں وہ اس لیول تک بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ بہت انٹلیکچوئل انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ گورے ہی ہوتے ہیں جو بیچارے اتنے چیزیں سیکھ کے تو حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ پی کے فلم میں انہوں نے یہی تو دکھایا ہے۔ یہاں پہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا یا پریشانی آتی ہے، کسی کی ماں مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، اور وہ پھر نیت کرتا ہے میں نے اب دین پہ چلنا ہے، تو اس کے محلے کی مسجد اگر بریلویوں کی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے باقی زندگی گزارتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دین کو سیکھتا اور اچھا مسلمان بنتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا بریلوی بننا اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اگر محلے کی مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی تھی تو اچھا دیوبندی بننا میری زندگی کا مقصد ہے، اگر وہ اہل تشیع کی تھی تو اچھا شیعہ بننا مقصد ہے، اور اگر وہ اہل حدیث کی تھی تو اچھا اہل حدیث بننا میرا مقصد ہے۔ اچھا مسلمان نہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے تو آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اہل علم سے مراد یہ ڈگریوں والے نہیں، جو بھی علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آیا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، پوری ڈگری کی ضرورت نہیں، ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچا دو۔ پھر آیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اے نبی آپ بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق میں، میرے جنون میں، میرے وجدان میں اضافہ کر دے۔ یہ تو کوئی دعا نہیں ہے، علم میں اضافہ کر دے۔ تو علم کو پھر کیا دیا؟ علم بس کری ہو یار، نبی علیہ السلام تو یہ نہیں کہہ رہے۔
آپ نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا کہ میں اپنے پاس 2 بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہیں کوئی 2 بزرگ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں، فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ المستدرک حاکم میں ہے 318 نمبر حدیث کتاب العلم چیپٹر میں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور غدیر خون پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب ہے پہلی، وہ بھاری چیز ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میرے بعد حسن سلوک کرنا۔ پکڑنے کا ان کو بھی نہیں کہا، اور یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کسی شخصیت کو پکڑنے کا کہتے ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ جو حدیث بھی آئی نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ بھی پولیٹیکل اختلاف کے ٹرم میں ہے۔ تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کی ہے، انہوں نے بچپن سے ہمیں کہانی کرائی ہوئی تھی کہ جی وہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا ہے، اور میں نے جناب ابو داؤد سے ثابت کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم تو نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہے۔ تو آپ مکر ہی گئے ہیں، کتنے علماء کلپ چڑھا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو کہتے تھے یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو سر یہ جھوٹی عوام کس کی ہے؟ یہ کس کی جائز اولاد ہے؟ علمی اولاد جائز، آپ لوگوں نہیں نا۔ ایک ٹکٹ میں 3 مزے کرتے ہیں، 4 مزے کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں اختلاف ہم سے پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اسی لیے ہم نے اختلافی موضوعات کو چنا تاکہ لوگوں تک آج کا نوجوان بچہ یا تو بالکل ہی بے دین ہو جائے گا، تو یا پھر وہ کہے گا جھوم جھوم کے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کیونکہ اس کو راستہ کوئی نہیں ملے گا، کیا کرے بیچارہ۔ یہ جو دوسرے وائزین کام کر رہے ہیں واللہ بہت آسان ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصہ یہ کام کیا ہے۔ میں آلموسٹ 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں، سمجھ لیں 1990-91 سے لے کے 2000 تک 2001 تک، تو میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ایک امت کو بتایا جائے کہ ایک یہ رائے ہے، ایک یہ رائے ہے، یہ رائے مضبوط ہے، یہ کمزور ہے، آپ یہ اڈاپٹ کریں، باقی آپ کی مرضی، تکفیر نہ کسی کی کریں، یہی ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو پورے کانفیڈنس سے بیان کریں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے، وہ اس لیے بولتا ہے کہ میں قرآن و سنت میں اتنا ہی کانفیڈنس رکھتا ہوں جتنا آپ کا کانفیڈنس اس بات میں ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ تو میں قرآن پاک کو حق سمجھتا ہوں تو میں اسی کانفیڈنس سے بات کروں گا۔ آپ کے دلائل اگر مضبوط ہیں آپ اپنا بھی پبلک کے سامنے لے آئیں، لیکن اس کے باوجود ہم تکفیر نہیں کسی کے کر رہے، تو وہ خام خواہ اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی تکفیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جس طرح ابو طالب کو آ کے شکایت کی نا کفار مکہ نے کہ تمہارا بھتیجا تو ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نکالنی تھی؟ ناٹ ایٹ آل۔ لیکن وہ کہتے تھے یہ کہتا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب یہی ہے کہ گالی ہے، تو مطلب خود سے نکال لیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہوتا، بس ایک دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ اختلافات کے اندر حق کے راستے کے لیے کوشش کریں، اور سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، جو میں بار بار کہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جو میں بار بار اٹھا کے دکھاتا ہوں اسی لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے گھروں میں جزدان میں لپٹا ہوا پڑا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں قرآن پاک آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، لیکن مولویوں کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا، کیونکہ تفسیر میں تحریف داخل ہو چکی ہے۔ قرآن کو آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پورا بغیر ترجمے کے پڑھ لیں، اس کے بعد تفسیریں پڑھیں، اور پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ اور ترجمہ آپ کو آزادی جس کا مرضی پڑھیں، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، تھیم کسی کی ڈیفرنٹ نہیں ہے، تھیم ایک ہی ہے۔ کہیں کسی نے ڈنڈی بھی ماری ہے نا، دوسری جگہ اس کی ڈنڈی خود بخود ہی پکڑی جائے گی۔ قرآن حکیم کے 8 ترجمے، 8 ٹرانسلیشنز اور علماء کا دھوکہ، میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، میں نے اس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتائی ہیں۔ تو اختلاف ہے تو آپ صرف علم حاصل کریں، سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ بخاری مسلم پڑھیں، لیکن پہلے قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے عقیدے اس کے مطابق کریں۔ سر آپ بخاری مسلم پڑھنے سے پہلے بھی مر گئے نا، اگر قرآن پڑھ کے آپ نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے نا تو سر حدیث بطاقہ آپ پہ فٹ ہو جائے گی، بے فکر ہو، ٹھیک ہے۔
پھر آپ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. تو سر دین کو سیریس لینا. تو آپ پریکٹسنگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہ بنے, پریکٹسنگ مسلمان بنے. اس کے لیے پہلے آپ علم حاصل کریں. اگر آپ نے رمضان میں نیت کر لی اعتکاف کے بعد دین پہ چڑھنے کی اور داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھا لی ہے, تو ہن وہ جس مسجد اعتکاف بیٹھے ہو نا, اسی مسجد دے فرقے دا فلرش بندہ بن کے نہ نکلنا, اللہ کا بندہ بن کے نکلنا. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ میں نے تو سارے فرقے گھومے ہیں, مجھے تو نہیں کوئی اس چیز کا میرا مار سکتا کہ جی تو جدھر پیدا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا ہے. نہیں, ہمیں تو کبھی, یعنی میں نے بتایا ہم تو غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائیں مانگی تھی, اللہ بریلوی مارنا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی, شکر کرے کرو دعا قبول نہیں ہوتی. بعض کا تسی ایسی دعائیں بھی کر سکتے ہو جو آپ کیا, حالانکہ مجھے اس وقت بھی یہ دعا کرنی چاہیے تھی اور آج بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مسلمان مارنا. وہ اس لیے ہم کرتے تھے نا, ظاہر ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے نہیں تھے. لاکھ کہتے رہیں جی باقی مسلمان ہیں, نہ ایسے نہیں, باقیوں سے لکھوائیں. کوئی بریلوی عالم لکھ کے دے کہ ہمارے فرقے کے علاوہ سارے گمراہ ضرور ہیں لیکن ایک دن جنت میں چلے جائیں گے, تو نہیں لکھ کے دے رہے, کیا مطلب تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر دین کو سیریس لیں, علم حاصل کریں. اختلاف ہی اختلاف ہے لیکن سولوشن ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھیں, آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کیا سچائی ہے. باقی چھوٹے موٹے چیزیں تو وہ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر 100% تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, لیکن موٹی موٹی ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو جاتی ہے. بنیادی